our channel Cartoon Central. بچوں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ میں مختلف قبائل آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو مخزوم کہلاتا تھا۔ اس قبیلے کا سردار ولید بن مغیر تھا۔ وہ بہت مالدار شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کا مال کئی ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ ولید بن مغیر کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام خالد تھا۔ یہ بچہ اس وقت پیدا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے تقریباً 14 برس گزار چکے تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکول کب جانا شروع کیا؟ ننی حفظہ نے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی جان ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولے، اس زمانے میں اسکول کہاں ہوتے تھے، کم ہی لوگ پڑھنا لکھنا سیکھتے تھے، لیکن ولید کے بیٹے خالد نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اور یہ فخر کی بات تھی۔ اس زمانے میں زیادہ اہم بات یہی سمجھی جاتی تھی کہ لڑائی کے فن میں کون ماہر ہے۔ وہ زمانہ پستول، بندوق اور توپوں کا تو نہیں تھا، لڑنے میں تلواریں، نیزے اور تیر کمان استعمال ہوتے تھے۔ جیپوں اور ٹینکوں کی بجائے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑتے تھے۔ خالد نے سارے جنگی فن سیکھے اور ان میں کمال حاصل کیا۔ وہ بہترین گھڑ سوار تھے، عمدہ تیر انداز تھے، تلوار چلانے کے بڑے ماہر تھے، اچھے نیزہ باز تھے اور بے خوف ہو کر لڑتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے، عرب قبیلوں کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں۔ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ بنو مخزوم یوں بھی لڑنے اور بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ خالد کی عمر اس وقت زیادہ نہ تھی، لیکن انہوں نے کم عمری کے باوجود ایسی بہادری دکھائی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ خالد کو گھڑ سواروں کا سربراہ بنا دیا گیا۔ خالد تمام جنگوں میں لڑتے ہوئے اپنے لشکر کے تمام سواروں سے آگے آگے ہوتے تھے۔ بھائی جان، آپ نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کے والد کا بہت پھیلا ہوا کاروبار تھا، تو کیا خالد بھی کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے؟ عبید نے سوال کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ولید بن مغیر یعنی خالد کے والد کے پاس ملازم بہت تھے، تجربہ کار افراد کی کمی نہ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی مثلاً ابو قیس، حشام، سیف اللہ اور امارہ یا تو جنگی فنوں کی مشق کرتے تھے یا اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اچھا بھائی، یہ تو باتیں ہوئیں اس وقت کی جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہ فرمائی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی بنایا، ان پر قرآن کریم اتارا اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قریبی لوگوں کو اور کچھ عام لوگوں کو خفیہ طور پر دعوت دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو کھلے عام دعوت دینا شروع کی تو تمام کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ولید بن مغیرہ، ان کے بیٹے خالد اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ خالد بن ولید بھی مخالف تھے؟ حفظہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو وہ سخت مخالف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مکہ میں رہے، قریش کے لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ ان کی کوشش تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ 13 برس تک ظلم و ستم کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان ہجرت کرنے لگے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یوں مدینہ منورہ میں پہلی بار اسلامی ریاست قائم ہوئی، جس کے سربراہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کفار مکہ کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، ہے نا بھائی جان؟ عبید نے پوچھا۔ بالکل، انہیں تو بہت تکلیف ہوئی۔ ان کو تو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی کہ مسلمان ان کے ظلم سے بچ کر مدینہ منورہ آباد ہو جائیں گے اور چین سے زندگی بسر کریں گے۔ ان کو یہ خوف بھی تھا کہ مسلمان تعداد میں بڑھ جائیں گے تو مدینے کے قریب سے گزرنے والے ان کے تجارتی قافلوں کو روکنا شروع کر دیں گے یا آگے بڑھ کر قریش مکہ سے حکومت چھین لیں گے۔ اس لیے کفار نے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان پر چھوٹے موٹے حملے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر غزوہ بدر ہوا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال قریش نے 1000 سپاہیوں کی فوج لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی۔ ادھر سے مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، 300 سے کچھ زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد قیدی بنا لیے گئے۔ پھر کفار اپنے آدمیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تو ان سے فدیہ مانگا گیا، یعنی رقم طلب کی گئی۔ ان قیدیوں میں ولید بن ولید بھی شامل تھے، جو حضرت خالد بن ولید کے بھائی تھے۔ ولید کو چھڑانے کے لیے ان کے 2 بھائی آئے، ان میں ایک حشام بن ولید تھے اور دوسرے خالد بن ولید۔ تو کیا ولید کو چھوڑ دیا گیا؟ عبید نے پوچھا۔ سنو تو، ولید کو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جہش نے گرفتار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو ہدایت فرما دی تھی کہ ولید کو اس وقت تک آزاد نہ کرنا جب تک اس کے بھائی اپنے والد کی زرہ فدیہ کے طور پر پیش نہ کریں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مطالبہ کیا تو حشام تو راضی ہو گیا لیکن خالد راضی نہ ہوئے۔ آخر ذرہ کی قیمت 100 دینار طے ہوئی، ان لوگوں نے 100 دینار ادا کیے تو ولید کو چھوڑ دیا گیا۔ آزادی ملنے کے بعد ولید مسلمان ہو گئے۔ ارے پہلے ہی ہو جاتے، حفظہ نے جھٹ سے کہا۔ لوگوں نے ولید سے یہی کہا، بھائی جان بولے، مگر ولید نے کہا اگر میں ایسا کرتا تو لوگ کہتے میں نے قید کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ ولید جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین نے ان کو قید میں ڈال دیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ آخر ایک دن موقع پا کر وہ قید سے بھاگ نکلے اور مدینہ جا پہنچے۔ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر خالد مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خالد جیسے شخص کے دل میں اسلام اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا، عبید نے پوچھا تھا۔ جی ہاں، ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد ہوا جس کی کہانی میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس غزوے میں بھی چھوٹی فوج کے قائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری جانب کفار کی بڑی فوج تھی جس کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کون سی بڑی جنگ ہوئی؟ میں بتاؤں بھائی جان، حفظہ نے جلدی سے کہا۔ اس کے بعد غزوہ خندق ہوا۔ شاباش، اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا۔ یہودی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر پریشان تھے۔ انہوں نے کفار مکہ سمیت اپنے تمام دوست قبیلوں کو جنگ میں حصہ لینے پر راضی کیا اور ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک بڑی خندق کھدوا چکے تھے۔ اس کو پار کرنا دشمن کے سپاہیوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ جنگ کا یہ طریقہ ایسا تھا جس سے وہ واقف نہ تھے۔ انہوں نے خندق کے پار اپنے خیمے لگا لیے۔ کئی دن تک وہ خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کفار کے لشکر کے بڑے بڑے افسر اکٹھے ہوئے۔ ان میں ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، زرار بن خطاب، اکرمہ بن ابی جہل اور نوفل بن عبداللہ شامل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہم باری باری حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید بھی اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح خندق پار کر سکیں۔ ایک رات انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے خندق پار کرنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ سامنے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ خالد نے خندق پار کرنے کا ارادہ تو ترک کر دیا مگر رات میں خندق کی دوسری جانب سے تیروں اور نیزوں کے ذریعے سے حملہ کر دیا۔ خالد کے ایک ساتھی نے نیزہ پھینکا، نیزہ لگنے سے ایک صحابی حضرت طفیل بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر ابو سفیان اور خالد بن ولید دوسرے سپہ سالاروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے مگر ادھر مسلمان مجاہدین بھی چوکس تھے۔ ان سب کوششوں کے باوجود کفار خندق پار نہ کر سکے اور ذلیل و خوار ہو کر لوٹ گئے۔ بھائی جان، آپ کی باتیں جی چاہتا ہے سنتے ہی رہیں، آگے بتائیے پھر کیا ہوا؟ عائشہ باجی بولی۔ شکریہ، دراصل یہ میرا کمال نہیں ہے، موضوع ہی اتنا پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا ذکر ہے۔ بھائی جان نے جواب دیا، پھر کہنے لگے، اب سنو کہ ہجرت کے 6 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، عمرہ ادا کیا، کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام صحابہ بہت خوش تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو لے کر مکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ قربانی کے لیے اونٹ تھے، تلواروں کے سوا دیگر جنگی ہتھیار نہیں لے جائے گئے تھے، تلواریں بھی میانوں میں بند تھیں۔ ان باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ لوگ مکہ میں آتے، عمرہ ادا کرتے اور واپس چلے جاتے، لیکن قریش نے سوچا کہ یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے، اگر مسلمانوں کو عمرہ کے لیے آنے دیتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں سے ڈر کر اجازت دے دی ہے۔ ان کی اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، مسلمانوں کو روکنے اور نقصان پہنچانے کی ضد میں انہوں نے اپنے دوست قبیلوں کو پکارا اور ان کی فوجیں
مکہ سے باہر جمع کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تیاریوں کا علم ہو گیا تھا بھائی جان؟ عائشہ باجی نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تھی کہ قریش نے ذی طوا کے مقام پر فوج جمع کر لی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ جانے والی مرکزی شاہراہ قراء الغمیم پر 200 گھڑ سواروں کا دستہ تیار کھڑا ہے۔ ان 200 سواروں کا قائد پتہ کون تھا؟ معلوم نہیں، عبید اور حفصہ نے ایک ساتھ بولتے ہوئے کہا۔ خالد بن ولید۔ اوہ! خیر، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو روکنے اور غصہ دلانے کے لیے کئی طریقے آزمائے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں بنا لی۔ خالد بن ولید کی نظریں ان لوگوں پر تھیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ تو اچھا موقع ہے، کچھ دیر بعد ان لوگوں کی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، ہم اس وقت ان پر اچانک حملہ کر دیں گے۔ لیکن خالد اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نماز خوف ادا کریں۔ نماز خوف یہ کیا ہوتی ہے بھائی جان؟ عبید نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ نماز جنگ کی حالت میں ادا کی جاتی ہے، بھائی جان بتا رہے تھے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدھی فوج امام کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے اور بقیہ آدھی فوج پہرا دیتی ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، اور جو باقی ماندہ فوج پہلے پہرا دے رہی تھی وہ باقی آدھی نماز میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز ایسی ضروری عبادت ہے کہ جنگ کے موقع پر جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تب بھی معاف نہیں۔ عائشہ باجی نے کہا۔ بالکل درست، بھائی جان بولے۔ اب سنیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور ان کے گھوڑ سواروں کے ساتھ لڑائی سے بچنے کے لیے کیسی دانش مندی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جس پر خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے انتظار کر رہے تھے، بلکہ پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ سے اس مقام تک کا فاصلہ قریباً 13 میل ہے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لشکر کے بڑھنے سے دھول اڑتی دیکھی تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ مسلمانوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ خالد جلدی سے مکہ پہنچے تاکہ قریش کے سرداروں کو اطلاع دے سکیں۔ بھائی جان، یہ حدیبیہ وہی جگہ ہے نا جہاں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا؟ عائشہ باجی بولی۔ جی بالکل وہی جگہ ہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روک نہیں سکتے تو بڑی بحث و تکرار کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کی ایک شرط تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ اس معاہدے سے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوگا، اور یہی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ اب سنیں کہ خالد بن ولید کے دل پر ان حالات کا کیا اثر ہوا۔ ہاں یہ بتائیے نا بھائی جان، عبید نے کہا۔ بتا رہا ہوں، بلکہ خود حضرت خالد بن ولید کی زبانی سنو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان تمام جنگوں میں شریک تھا جو ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو چکی تھیں۔ ہر لڑائی کے بعد میرے دل میں یہ خیال ضرور آتا کہ مجھے تو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے ہمارے سامنے نماز ظہر ادا کی، ہم نے ارادہ کیا یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اسی حالت میں ان پر حملہ کر دیں گے، مگر ہمارا ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہمارے ارادے کا علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت کی نماز خوف کی صورت میں پڑھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ضرور کی جاتی ہے۔ جب آپ نے حدیبیہ کے مقام پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور قریش نے بغیر لڑے آپ کو واپس کر دیا تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب کہاں جاؤں؟ اگر نجاشی کے پاس حبشہ چلا جاتا ہوں تو اس نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے، اگر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جاتا ہوں تو اس کے دین پر چلنا پڑے گا۔ اسی سوچ میں تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں مکہ سے فوراً غائب ہو گیا۔ میرے بھائی ولید بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا مگر میں نہ مل سکا تو میرے لیے ایک خط چھوڑ گئے۔ خط میں لکھا تھا، مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ تم نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ تم نہایت عقل مند انسان ہو۔ کوئی بہت ہی بڑا جاہل ہی اسلام سے محروم رہ سکتا ہے۔ تمہارے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد جیسا انسان اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر خالد اپنی کوششیں اور صلاحیتیں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا، یقیناً ہم بھی اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے۔
اے میرے بھائی ابھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، تم خاصا وقت ضائع کر چکے ہو۔ حضرت خالد کے بھائی نے کتنی اچھی طرح انہیں توجہ دلائی۔ عائشہ باجی بولی آپ درست کہہ رہی ہیں۔ بھائی جان نے کہا اب دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید کے دل پر اپنے بھائی کے خط کا کیا اثر ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہوا، بڑی شدید خواہش ہوئی کہ فوراً مدینہ پہنچ جاؤں۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک قحط کے مارے ہوئے اور تنگ ملک سے نکل کر ایک وسیع اور سرسبز ملک میں چلا گیا ہوں۔ میں نے مدینہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا ایک وسیع اور سرسبز ملک کی طرف نکلنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تم کو ہدایت دینا ہے، اور وہ تنگ آبادی شرک کی بستی تھی جس میں تم پھنسے ہوئے تھے۔